الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے درس کا موضوع اعتکاف کے مسائل اور اس کے فضائل ہیں۔ ماہ رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں نعمتیں عطا فرمائیں، شیطان کو جکڑ کر اپنی رحمتوں اور جنتوں کے دروازوں کو کھول دیا، پھر مزید کرم نوازی یہ فرمائی کہ خلوتوں میں یاد کرنے، اس کی طرف یکسو ہونے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اعتکاف جیسی نعمت عطا فرمائی کہ یہ 10 دن ہیں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دنیاوی معاملات سے قطع تعلق کر کے خالصتاً رب کے ساتھ تعلق کو جوڑ لو۔ بندہ مومن دن رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت اور اس میں غور و فکر کرتا ہے، اس پر ذکر الہی اور دعاؤں میں مشغول رہتا ہے، یہاں تک کہ رب کریم کے فضل و کرم سے دل کی پاکیزگی اور اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور حاصل کر لیتا ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات جو ہے وہ اعتکاف بیٹھتی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف یومن ابتغاء وجہ اللہ تعالی جعل اللہ بینہ و بین النار ثلاث خنادق کل خندق ابعد مما بین الخافقین۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن اعتکاف بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جہنم اور اس کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں، اور ہر ایک خندق اس کا فاصلہ، اس کی مسافت آسمان و زمین کی درمیانی مسافت سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے اعتکاف کی کیا فضیلت ہوگی۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں میں اعتکاف کرتے ہیں اور اس فضیلت کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی تمام نیکیاں اسی طرح لکھی جاتی ہیں جیسے وہ خود کر رہا ہے، یعنی جتنے دن وہ معتکف رہتا ہے تو اعتکاف کے ایک تو گناہوں سے بچا رہتا ہے اور دوسرا اعتکاف سے پہلے وہ جو نیک عمل کرتا تھا اس کی روٹین کے مطابق اس کو ان کے اعمال کا اجر دیا جاتا رہے گا، اور جو وہ اعمال جو وہ اعتکاف کی وجہ سے جن کو اب نہیں کر سکا۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ اعتکاف کیا اس کے پچھلے سارے گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہاں جو معافی کا وعدہ ہے وہ گناہ صغیرہ کا ہے، اور گناہ کبیرہ کے لیے توبہ جو ہے وہ شرط ہے۔ اس لیے جہاں ہمیں اعتکاف اور ان عبادات
کو کرنے کی سعادت حاصل کرنی چاہیے، وہاں ہمیں توبہ اور استغفار کا بھی اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث طیبہ ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور فرماتے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت علی بن حسین زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، کہ جس نے رمضان شریف کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا اس نے گویا 2 حج اور 2 عمرے کا کیے، اس کو 2 حجوں اور 2 عمروں کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ اب جہاں ہم نے اعتکاف کے فضائل کو ملاحظہ کیا، وہاں اب اعتکاف کے مسائل کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رمضان کے سنت اعتکاف کا وقت 20واں روزہ پورا ہونے کے بعد غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند طلوع ہونے تک رہتا ہے۔ مسنون اعتکاف کی نیت 20 تاریخ کے غروب آفتاب سے پہلے کر لینی چاہیے۔ اگر کوئی شخص وقت پر مسجد میں داخل ہو گیا لیکن اس نے اعتکاف کی نیت نہ کی اور سورج غروب ہو گیا تو پھر اس کا اعتکاف جو ہے وہ نہیں ہوگا، اس کا مسنون اعتکاف نہیں ہوگا۔ اعتکاف کی مسنون نیت یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی۔ اعتکاف کی 3 اقسام ہیں، سنت موقدہ، واجب اور نفل۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں کیا جانے والا اعتکاف سنت موقدہ ہوتا ہے، لیکن مکمل عشرے کی بجائے چند دن بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ پھر سنت اعتکاف نہیں ہوگا بلکہ وہ نفلی اعتکاف ہوگا۔ سنت اعتکاف کے لیے مسلمان ہونا، عاقل ہونا، نیت کرنا اور مردوں کا مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری ہے، اور خواتین کے لیے بہتر ہے کہ وہ گھر میں ہی اعتکاف کریں۔ پھر اعتکاف کے لیے مرد اور عورت کا جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح دوران اعتکاف روزہ رکھنا بھی ضروری ہے، اگر روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا۔ اعتکاف کی حالت میں جائز کام جو کام کیے جا سکتے ہیں، کھانا پینا بشرطے کہ مسجد کو اس کی صفائی کا خیال رکھا جائے، اس میں گندگی نہ ڈالی جائے، سونا، انتہائی ضرورت کے وقت بات چیت کرنا، کپڑے بدلنا، خوشبو لگانا، تیل لگانا، سرما لگانا، کنگھی کرنا، مسجد میں کسی مریض کا معائنہ کرنا، نسخہ لکھنا یا دوا بتانا، برتن دھونا، عورت کا اعتکاف کی حالت میں بچوں کو دودھ پلانا، معتکف کا اپنی نشستگاہ کے ارد گرد چادریں لگانا، بقدر ضرورت بستر لگانا اور مطالعہ کے لیے دینی کتب مسجد میں رکھنا جائز ہے۔ اگر مسجد سے متصل بیت الخلاء ہے تو اس میں قضاء حاجت کی جائے، اس میں ضروریات سے فارغ ہوا جائے، لیکن اگر مسجد سے بیت الخلاء دور ہے تو پھر جتنا بھی دور ہے وہاں جا کر اپنی ضروریات کو مکمل کیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر دوران اعتکاف گاہ کے اندر یا قریب تر مقام پر غسل کرنا بھی جائز ہے، غسل کر سکتے ہیں اگر ضرورت ہو۔ علماء نے، فقہاء نے غسل کے حوالے سے بعض نے تو بالکل منع کیا ہے اور بعض نے رخصت دی ہے کہ اگر شدید گرمی کی صورت میں یا ایسی طبیعت ہے کہ جو نفاست پسند ہے اور وہ تھوڑی سی بھی ایسی چیز کو برداشت نہیں کر سکتی تو اس کے لیے بھی فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے۔ اسی طرح غسل جنابت کرنا
یہ بھی جو ہے وہ قریب تر مقام پر یہ غسل کیا جائے۔ ایسی چیزیں جو اعتکاف میں منع ہیں، جو مکروہات میں شامل ہیں یا جو ناپسندیدہ اور جن سے منع کیا گیا ہے، وہ بلا ضرورت باتیں کرنا، اعتکاف کی حالت میں فحش، لغو، بیکار قصے کہانیاں پڑھنا، لٹریچر، تصویری اخبارات یا رسائل کو مسجد میں رکھنا اور پڑھنا سننا یہ مکروہ ہے۔ اس کے علاوہ ضرورت سے زائد سامان لانا مسجد میں، مسجد کی بجلی، گیس، پانی کو ضائع کرنا، حقہ اور سگریٹ کا استعمال کرنا، حجامت بنانا اور بیوی کا خاوند کی اجازت کے بغیر اعتکاف بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس اللہ کریم ہمیں رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کی سعادت عطا فرمائے اور ہمیں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔